میں جتنے بھی ہمارے اوورسیز ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جوائن کریں اور آ کر اپنے تجربات کے حوالے سے ہمارے دیکھنے اور ہمارے سننے والوں کو بتائیے. اس کے علاوہ میں نمبر یہاں پہ ڈسپلے کر دیتا ہوں. اگر کوئی دیکھنے والا کال کر کے انفارمیشن لینا چاہتا ہے تو تھوڑی بہت انفارمیشن جو ہے وہ میرے پاس بھی ہے کہ آپ کس طریقے سے ویزے لگوا کے باہر جا سکتے ہیں. ایجنٹوں سے بچیے جو لاکھوں روپے آپ ان کو دیتے ہیں. اگر وہ آپ اپنے اوپر خرچ کریں, طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں گا. میں کوشش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو بھی آپ لوگوں کے جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پر لایا جائے جو آپ لوگوں کو سہولت مہیا کر سکیں, بتا سکیں, رہنمائی دے سکیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں لیگل وے میں. ہماری بہن عظمیٰ زہرا نے ہمیں جوائن کیا ہے. عظمیٰ زہرا کینیڈا سے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کینیڈا جانا کتنا آسان ہے, اور اگر کوئی بندہ کینیڈا پہنچ جاتا ہے تو اس کو کس طرح کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, کس طرح کی سکلز ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پر جا کر محنت کرے, پاکستان کا نام روشن کرے اور اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے وہاں سے رزق کما سکے. جی عظمیٰ زہرا بہن. السلام علیکم اسد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باہر جانا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ میں نے امیگریشن کے لیے میں نے خود پرسنلی آن لائن فارم ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فل کرا تھا 2004 میں, اور مین اپلیکینٹ اپنے ہسبینڈ کو بنایا تھا کیونکہ ان کی انکم میری انکم سے زیادہ تھی. تو جو بھی مین اپلیکینٹ ہو اس کو ضروری ہے کہ اس کی انکم ایک سرٹن اماؤنٹ سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے, تب آپ کی اپلیکیشن کنسیڈر کی جاتی ہے اور اس کو ایکٹیو سائٹ پہ رکھتے ہیں. اس کے باوجود 2004 میں نے سبمٹ کیا. اس کے بعد ہم نے کافی دفعہ ملک چھوڑا, ہم دبئی شفٹ ہو گئے, لیکن وہ کینیڈا کا پروسیس بہت زیادہ لانگ رہا, وہ بہت پرولونگ تھا وہ. اور جو ریئل امیگریشن ہماری ہوئی ہے وہ 2009 میں, یعنی 6 سال بعد. 6 سال اس چیز کو لگے جس میں 2009 میں ہمارا میڈیکل ہوا اور پھر ہم جو ہے کینیڈا موو ہو گئے. اس کے لیے بھی کچھ یہ تھا کہ پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ ہمیں انگلش آتی ہو. ان کے کچھ بینڈس ہوتے ہیں کہ وہ آئلٹ کا ایگزام آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی ریسیپٹیو اور ایکسپریسو لینگویج جو ہے وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے اور آپ کتنی انگریزی بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے کچھ پوائنٹس ملتے ہیں, اور ہم اسکل ورکر کے طور پہ آئے تھے تو ہمیں اس کے کچھ پوائنٹس ملے. تو دونوں پوائنٹس کو کمبائن کر کے پھر آپ کی اپلیکیشن آگے موو کرتی ہے. یہاں آنے کے بعد 1 سال لگتا ہے لیگل ڈاکیومنٹس میں, جس میں آپ کا PR کارڈ ہے اور چیزیں ہیں, بچوں کی جو نیسیسٹی ہوتی ہے, ان کے اسکول میں انرولمنٹ ہے اور یہ سب چلتا ہے. تو 1 سال جو ہے آپ کا ایسے ہی گزر جاتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ اماؤنٹ منی اپنے ساتھ لانا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے 1 سال کا گزارا اور خرچہ اٹھا سکیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہاں گورنمنٹ بالکل فوراً ہیلپ شروع کر دیتی ہے اور جو ہے سب کچھ یہاں پہ فری ہے. نہیں, گورنمنٹ آپ کو اسی وقت آنے دیتی ہے جب آپ کے پاس سرٹن اماؤنٹ ہو, آپ اپنا بیسک خرچہ اٹھا سکتے ہوں اور آپ پروف کریں کہ آپ کو کہیں جاب نہیں مل رہی, تب گورنمنٹ آگے بڑھتی ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے. لیکن وہ بھی اس لیے پکڑتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ آپ یہاں آ کے کورسز کریں جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہو, جو آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو, سب کچھ ہو. بیک ہوم میں ٹیچر تھی تو میری یہاں پہ جو کریڈینشلز تھے وہ ریکگنائز نہیں کیے جا رہے تھے. تو میں اس بات پہ وہ ہوئی کہ مجھے آگے پڑھنا چاہیے یہاں پر. تو میں نے پارٹ ٹائم جاب شروع کری جو کہ بہت کم آورلی ہوتی تھی, لیکن پھر بھی میں نے کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ میں کوالیفائڈ تھی اور میں چاہتی تھی کہ مجھے اپنی فیلڈ میں جاب ملے.
جو کہ نہیں مل رہی تھی. تو میں اسکول اسٹارٹ کیا میں نے، اور ساتھ میں پڑھتی بھی رہی. اسکولنگ کی یہاں فیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں مجھے اس وقت گورنمنٹ نے کوئی ہیلپ نہیں کرا، کیونکہ میں اسی 1 سال کے پیریڈ میں تھی جب کہ گورنمنٹ نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے اپنا خرچہ خود اٹھانا ہے. اس کے بعد جب اسکول جانا میں نے شروع کرا تو مجھے لگا کہ جی میں تو ایک اس فیملی میں ہوں جہاں میرے چھوٹے بچے ہیں اس وقت کافی، اور میرے بچوں کو بھی میری ضرورت ہے. تو میں نہ فل ٹائم جاب کر سکی نہ فل ٹائم پڑھ سکی. تو میں نے بچوں کو فرسٹ پرائیورٹی دی، کیونکہ میں ڈرائیو بھی کرتی تھی. تو میں اپنے بچوں کو چھوڑنے اور لینے کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی، اور اتنا ہی کام کرتی تھی کہ جو میں اپنے اسکول کی فیس دے سکوں. اس بات کو کرتے کرتے 4 سال گزر گیا. پھر میں خود کوالیفائڈ ہو گئی، بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو آسانیاں ہونے لگیں. لیکن بات وہی ہے کہ یہاں اتنا آسان نہیں ہے. اگر تو آپ کے پاس کیش منی یا ایک سالڈ رقم نہیں ہے تو بھی آپ کے لیے یہاں پہنچنا ایک مشکل اس عمل میں ہے. تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے مطلب گول مول بتا رہے ہیں نا، سالڈ منی سے مطلب کتنی ہونی چاہیے؟ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کا آپ نے ذکر کیا تاکہ سننے والے اس سے مستفید ہو سکے. اچھا، 2009 میں گورنمنٹ کی ڈیمانڈ تھی اس وقت $22 لاکھ 4 فیملی ممبر کے لیے. نو سوری 22 لاکھ پاکستانی روپی. 22 لاکھ پاکستانی روپی 4 لوگوں کے لیے، جس میں 2 ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں اور 2 بچے ہیں. اور جب آپ وہ اماؤنٹ کنورٹ کرواتے ہیں ڈالر میں تو وہ بہت کم تھاؤزنڈس ڈالرز میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک بات اچھی یہ ہوئی کہ میرے ہسبینڈ کو یہاں فورن جاب مل گئی تھی. یہاں پہ سیکیورٹی کی جاب فورن مل جاتی ہے. صرف بس یہی ہے کہ آپ کو انگریزی آنی ہو. تو سیکیورٹی کی جاب ہر ایج کے بندے کو مل جاتی ہے. یہاں میں دیکھتی ہوں کہ 18 سال سے لے کے 60 سال تک کا بندہ سیکیورٹی کی جاب آسانی سے لے لیتا ہے. اس کا 1 ویک کا لائسنس ہوتا ہے، 1 ویک کا کورس کر کے اس میں آپ کو انٹری ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں پہ بہت ادارے ہیں، یہاں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو بہت کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ لائن ہر وقت کھلی رہتی ہے جاب کے لیے. اس زمانے میں جب میں اسکول جا رہی تھی میں نے ایسے بھی دیکھے کہ پاکستان سے بہت سارے، جو کیونکہ میں ٹیکسی لے کر جاتی تھی، وہ ڈاکٹرز ہوتے تھے جو ٹیکسی چلا رہے ہوتے تھے یا انجینئرز ہوتے تھے. تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم جو ہیں دیکھ رہے ہیں 4-5 مہینہ اور اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، کیونکہ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ ہم پہلے ہی 7-8 سال پڑھ کے آئے ہیں، اور اب ہمیں یہاں کینیڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اور پڑھنا ہے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے اپنی فیلڈ میں کام کر سکیں. تو وہ مزید پڑھنا نہیں چاہتے تھے. تو میں نے ایسے بہت سے ٹیکسی ڈرائیورز کو دیکھا جو ڈاکٹر انجینئر تھے. انہوں نے 4-4 6-6 مہینہ ٹیکسی چلائی، اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ باہر واپس گئے کہ نہیں گئے. لیکن وہ ہمیشہ پوچھتے تھے جب آپ بیٹھیں گاڑی میں، آپ کو دیکھ کے کہ آپ انہی کے کلچر سے ہیں یا جو بھی ہیں، وہ اپنی وائفس وغیرہ کے لیے معلوم کرنا چاہتے ہوتے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا کوالیفائڈ ہونا، جتنا آپ کوالیفیکیشن آپ کے پاس ہوگی اتنا یہاں پہ ہارڈ ہو جاتا ہے، اس سینس میں کہ آپ کو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ہی فیلڈ میں جاب چاہیے. اگر تو آپ بیسک گریجویٹ ہیں تو پھر آپ سوچیں گے چلو بھائی کوئی بھی جاب مل جائے. ایک اور میں بات کہوں گی کہ یہاں فارمنگ کو بہت کنسیڈر کیا جاتا ہے، کھیتی باڑی کو. تو جو لوگ اس سے بھی یہ ہنر بھی ان کے پاس ہو، یا کنسٹرکشن میں ہوتے ہیں جو کہ مزدور طبقہ ہے ہمارے ملک میں، ان کی بھی یہاں بہت ڈیمانڈ ہے کہ وہ گھر یہاں پہ آئے دن گھر ٹوٹتے اور بنتے رہتے ہیں. لکڑیوں کے گھر ہوتے ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ ہائر کرتے ہیں. اسی طریقے سے ونڈو انسٹالنگ کی، یہ وہ لائنز بتا رہی ہوں میں جہاں پہ ایجوکیشن کو اتنا میٹر نہیں کیا جا رہا، صرف انگریزی کو اہمیت دی جاتی ہے کہ آپ اچھی انگریزی بولتے ہوں. تو ان سب چیزوں سے تھوڑی ہیلپ اگر ہو سکے تو میں اور آگے بتاتی جاؤں گی جب اور لوگ جوائن کریں گے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہماری بہن ان نون بھی آ چکی ہیں، اور ان نون جو ہے وہ کہیں ہے آج پراپر
ان کا میسج آیا تھا کوئی ٹائم نہیں دے پائیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ تشریف لائی ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ کلثوم ریحانہ بہن ہماری موجود ہیں۔ کلثوم ریحانہ بہن چونکہ پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے حالات کو بھی بہت اچھی طریقے سے دیکھ بھی رہی ہیں، اور یہ بھی سوچ رہی ہیں جو بھی صاحب حیثیت یا صاحب ثروت یا تھوڑا بہت افورڈ کر سکتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے بچوں کو باہر بھیج دینا چاہیے، وہاں سے نہ صرف وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں بلکہ وہاں پر برسر روزگار بھی ہو سکیں۔ کلثوم ریحانہ بہن، آپ اپنی زندگی کے تجربات اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اب آپ کیا سوچ رہے ہیں جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں؟